عزیزان محترم، خطبہ قلیل وقت کے سبب سے میں نے چھوڑ دیا۔ حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جس نے 14 کو ظاہر کر کے کہا میں متکبر ہوں۔ اور درود ہے جن پر درود واجب ہے۔ صاحبان شعور، خلاق عالم نے قیامت تک کے لیے صاحبان عقل کے لیے فیصلہ دیا کہ تمہیں بلایا جائے گا اپنے امام کے ساتھ۔ یہ اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا سب کو۔ یہ تسلسل آیت کا آج بھی ہے، قرآن میں آیت آج بھی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ امام آج بھی ہے۔ مگر ضرورت کس بات کی ہے؟ آج کے دور میں یہ اجتماع جو ہے اس کا وارث کون ہے؟ سرکار ولی اثر اس کے وارث ہے۔ یہ عزاداری کس کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہے؟ سرکار ولی اثر ہے۔ تو کبھی ہم نے سوچا ہے وارث موجود بھی ہے مگر دور بھی ہے۔ یہ ہجر کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ یہ جدائی کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اگر یہ جدائی محسوس نہ ہو تو انتظار نہیں ہو سکتا، انتظار کی کیفیت وجود میں نہیں آ سکتی۔ فرمان معصومین ہے کہ اگر کوئی شخص صادق آل محمد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص جناب امیر المومنین کی جناب سلمان جتنی معرفت رکھے مگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، جہالت کی موت مرے گا۔ تو جہالت کی موت سے بچنے کے لیے ضروری ہے امام کی معرفت۔ علم سے اگلی منزل بلند منزل ہے معرفت، مگر مقام افسوس یہ ہے کہ شناختی کارڈ کی معلومات جتنی بھی آج ہمیں اپنے امام کی معلومات نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، معرفت کی بات۔ صاحبان شعور، معرفت کیسے ہوگی اگر حب دنیا ہمارا شعار ہوگا تو امام کیسے آئیں گے؟ اگر انا پرستی ہوگی، نفس پرستی ہوگی تو جہاں نفس پرستی ہو آقا خمینی فرماتے ہیں کہ وہاں توحید پرستی نہیں۔ اگر توحید پرستی نہ ہوئی تو معرفت کیسے آئے گی؟ یاد رکھو رسالت کے سر کا نام ولایت ہے۔ یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے، کتب اہل سنہ میں بھی حدیث آئی ہے کہ رسول فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو میرے سر کو میرے بدن سے
یہ صرف علی کی بات نہیں ہے، آپ کے اور میرے بارے میں آقا کو وہی نسبت ہے رسول سے جو مولا امیر المومنین کو ہے، امام ساتھ ہے رسالت کا۔ کس کا ساتھ ہے؟ بہت کنفیوژن میں مبتلا ہوں کہ کیا پیش کروں کیا پیش نہ کروں۔ مگر ایک جملہ سنیے گا کہ جب ولایت رسالت کا سر ہے، رسول فرمایا کہ ولایت سر ہے میں بدن ہوں۔ عربی میں ساتھ سر کے جسم ہوتا ہے، بغیر سر کے بدن کہلاتا ہے۔ اچھا اگر سر الگ کر دیا جائے تو بدن کی پہچان ہوگی؟ نہیں ہو سکتی نا۔ تو یہی رسول فرمایا اگر ولایت کو الگ کر دیا جائے رسالت کی پہچان نہیں ہوگی، رسالت کی پہچان نہیں رہتی۔ رسالت کی پہچان کا نام ہی ولایت علی ہے، کیونکہ ولایت علی کا سر، رسالت ہے بدن۔ تو جس کے پاس علی ولی اللہ نہیں ہے، اگر سر کو بدن سے الگ کر دیا جائے تو بدن مردہ ہے یا زندہ؟ بدن مردہ ہے نا۔ تو رسول فرمایا علی میرا سر ہے، علی میرا سر ہے۔ سر کا بدن سے فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ کتنا فاصلہ ہوتا ہے سر کا بدن سے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا نا۔ تو رسول نے دوسرے لفظوں میں فرمایا کہ علی کا رسالت کا ولایت سے بلا فاصل تعلق، بلا فاصل تعلق ہے۔ اگر سر کو رسالت سے الگ، بدن کو سر سے الگ کر دیا جائے، بدن مردہ ہے نا، تو پتہ کیا چلا؟ اگر ولایت کو رسالت سے الگ کر دیا جائے تو پھر رسالت مردہ ہے، پھر رسالت مردہ ہے۔ تو منکرین غدیر کے پاس زندہ رسالت نہیں، مردہ رسالت ہے۔ اور جب آپ کا میرا 12واں آقا آئے گا تو سورہ نور میں ارشاد ہو رہا ہے، جب وہ آئے گا تو کیا کرے گا میرا آقا؟ دین ارتضا کو نافذ کر دے گا۔ ارتضا اگر صفت ہو تو موصوف مرتضی ہے۔ دین ارتضا کون سا ہے؟ جس پر اللہ راضی ہوا۔ اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ تو جب 12واں آقا آئے گا تو غدیر کے دین کو نافذ کرے گا۔ تو کیسے الاجل کی دعا مانگتا ہے؟ یہ اپنے عقیدے سے منافقت ہے۔ پہلی شرط رزق حلال ہے، دوسری شرط سچ بولتا ہو۔ اگر یہ سچ نہیں بولتا، اگر اس کا رزق حلال نہیں ہے تو یہ امام کا انتظار کیسے کر رہا ہے؟ امام کے ماننے والے کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ سچا ہوگا، وہ سچا ہوگا، وہ رزق حلال کھائے۔ کیسے ممکن ہے کہ حرام ذرائع سے رزق کما کر ہم نیاز دیں اور کیا امام قبول کر لیں گے؟ امام قبول نہیں کریں گے۔ مجلس کراؤ،
کسی کے پاس اور کہے کہ میں کچھ دیر کے لیے تیرے پاس رہنا چاہتا ہوں، میرے گھر کا ماحول ہے، میری زندگی کا انداز ہے امام کے ساتھ کچھ لمحے گزارنے کا؟ ماحول نہیں ہے نا، انداز بھی نہیں ہے۔ کیسے ہو گھروں میں قرآن ہے مگر تلاوت نہیں ہو؟ جن گھروں میں قرآن ہو تلاوت نہ ہو اس کا امام سے کیا تعلق ہے؟ اور خدا کی قسم کتاب آئی بھی تمہارے لیے، قرآن آپ کے لیے، کیونکہ غدیر کے منکر کے لیے کتاب نہیں ہے۔ غدیر میں تو رسول فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعنتی اہل بیت، جس کا اہل بیت سے تعلق ہے اسی کا قرآن سے تعلق ہے۔ ظاہر شاہ صاحب بانی مجلس ہے نا، اور اگر بانی مجلس کی کا مطمع نظر عوام ہو، مطمع نظر عوام ہو، امام نہ ہو، تو پھر کیا ملے گا؟ کیا ملے گا اگر مطمع نظر امام نہیں ہے؟ آنے والے کا مطمع نظر اگر امام نہیں، مطمع نظر یہ ہے کس نے پڑھنا ہو، کس نے پڑھنا ہے، کس کے ہاں مجلس ہے، لنگر کیا ہے، امام کا کہیں ذکر ہے؟ یہ سارے عمل میں امام کا ذکر ہے کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگر پھر کیسے ممکن ہے کہ امام کا ذکر کرنے والا طے کر کے آتا ہے پیسہ؟ وہی مطلوب ہے نا، جو مطلوب ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے، جو معبود جو مطلوب وہی معبود، تو جس کا مطلوب امام نے پیسہ ہے، تو اس کا امام سے کیا تعلق ہے؟ وہ اعلیٰ جل پڑھے نہ پڑھے، پکارا جائے تمہیں بلایا جائے گا اپنے زمانے کے امام کے ساتھ، اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے انتظار میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ انتقام کے لیے تیار ہو؟ وقت نہیں ہے میرے پاس، بس جیسے مجھے اشارہ ملا میں نے ممبر چھوڑ دینا، مسائل نہیں پڑھنا۔ امام آپ انتقام کے لیے تیار ہے؟ کہا گیا کہ اب ذریعے مقدس امام حسین علیہ السلام پہ سرخ پرچم لہرا دیا گیا، جو اعلان ہے کہ اس کا انتقام ابھی باقی ہے، اس کا انتقام ابھی باقی ہے۔ کون ہے ہمارے سے جو انتقام کے لیے تیار ہے؟ انتقام کے لیے تیار ہے وہ لبیک کیسے کہے گا جو ذکر کے لیے آل محمد کے ذکر کو ذریعہ معاش بنانے والے کا امام سے تعلق نہیں ہوتا؟ ذکر تو عبادت ہے، اگر ذریعہ معاش بنایا تو معرفت امام کیسے حاصل ہوگی؟ اگر معرفت امام حاصل نہ ہو تو مولا نے کیا فرمایا؟ کفر کی موت مرو گے۔ یہ حدیث اشتہاروں کی زینت رہ گئی کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ کی معرفت حاصل نہ کی وہ جاہلیت کی یعنی کفر کی موت مرا۔ اور آخری بات سنو، کربلا میں مولا کے ساتھیوں میں انصارین میں ایسے افراد بھی تھے جو صفین میں علی کے مخالف تھے، ایسے افراد تھے مگر اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا، اپنے زمانے کے امام کو پہچانا تو باقی دو کو بھی پہچان لیا، مولا امیر المومنین کو بھی پہچان لیا، مولا حسن کو بھی پہچان لیا۔ جب اپنے زمانے کے
لیا. اب اگر ہم اپنے زمانے کے امام سے دور ہیں اور تیرا اور میرا یہ 12واں آقا وہ ہے جس کا انتظار حسین بھی کر رہے ہیں, جس کا انتظار حسین بھی کر رہے ہیں. آدم سے لے کے امام حسن عسکری تک 12ویں آقا کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں بھی کہا گیا ہے نا, یہ پیغام ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے نا. جو لبیک کہتا ہے وہ فیصلہ کرے. اگر آج آواز آ گئی اپنے بچوں پہ یتیمی کا ہاتھ رکھ کر لبیک یا امام کہہ کے گھر سے نکل سکتا ہے؟ کیسے نکلے؟ میں نے فلاں جگہ مجلس پڑھنی تھی, اسے چھوڑ کر میں تیرے پاس آ گیا, اب میری فیس دگنی کر دو. امام مطلوب ہے اس نا, امام کو مطلوب بناؤ اپنی زندگیوں میں. زندگی کا کوئی علم نہیں ہے, زندگی کا یقین نہیں, موت کا یقین ہے. ایسا یقین حاصل کرو موت کا کہ موت زندگی میں بدل جائے. موت زندگی میں بدل جائے. زندگی میں موت کیسے بدلے گی اگر امام کی معرفت حاصل نہ ہو. یہ وقت نہیں ہے میرے پاس, کبھی وقت ملا تو معرفت پہ بھی گفتگو ہوگی کہ معرفت کیا, ہمیں تو علم بھی نہیں ہے. اور یہ منبر ہے, اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. پی ایل کے لیے تو کوالیفیکیشن شرط ہے کوئی نہ کوئی رکھی ہوئی. رسول کے منبر پہ آنے کے لیے اسے صرف لکڑیوں کا ممبر نہ بنا لو. یہاں جو آئے وہ آل محمد کا علم بیان کرے. استاد مرتضیٰ مطہری شہید فرماتے ہو گیا تو آخری بات وہ لکھتے اپنی کتاب حماسہ حسینی میں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خواب آ رہا ہے مسلسل کہ مجھے امام حسین کے جسم کا گوشت کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. امام حسین کا گوشت کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا تو خطیب ہے, مرثیہ خان ہے, نوحہ خان ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں روزہ خان ہوں. فارسی میں روزہ, ایران میں فارسی میں روزہ خان ہر ایک کو کہتے جو ممبر پہ بیان کرتا. انہوں نے کہا کہ تو صحیح اور غلط کا علم نہیں رکھتا کہ یہ فرمان امام درست ہے یا نہیں, مگر تو بیان کر دیتا ہے. یہ بیان کرنا ہی مولا کا گوشت کھانا ہے. اب دیکھیں کتنے ہیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور ایسے لوگوں کو بلانے والا بھی مجرم ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا, ممبر پہ تو غلط روایت پڑے ضرورت نہیں کرتا کہنے کہ یہ غلط ہے. اور سنو, اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے لیے وقت بہت زیادہ ہو گیا, زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے لیے ماتم کرو, مگر ماتم کیا ہے؟ آخری جملہ ہے. ماتم کس لیے ہے, اس کی بنیاد کیوں رکھی گئی, اس کا مقصد کیا ہے؟ بغیر مقصد کے کرو کہ فائدہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ ماتم ہے انتقام حسین کے جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے. انتقام حسین کے جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے ماتم ہے. تو جس کے اندر یہ جذبہ ہے تو منتقم کو کیوں نہیں پکارتا؟ انتقام
تو وارث لے لینا ہے جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہے، پردہ غیبت میں بیٹھا ہے۔ آقا وحید خراسانی کہتے ہیں کہ میں نے آرزو کی اور مجھے زیارت ہوئی، میں نے کہا مولا اب تو کروڑوں شیعہ ہو گئے، اب تو ظہور فرمایا۔ مولا فرمایا وحید میرے خدمت میں کروڑوں عریضے آتے ہیں، میرے لیے ایک بھی نہیں، اپنی خواہشیں لکھی ہوئی کر۔ اور خود غرضی کیا ہے؟ ہم تابوتوں کے قریب کھڑے ہو کر اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں